بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر نہ لگائیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبینہ۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 112۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ اور تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 53۔ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم۔ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ بلا شبہ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا خواہ وہ شکر کرنے والا بنے اور خواہ ناشکرا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ سے ڈرو یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ دوسروں کی گئی نیک نصیحتوں پر خود بھی عمل کیا کریں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سورۃ الصف آیت نمبر 2۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ اور انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 49۔ زقوم دوزخیوں کی ایک خوراک۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم۔
كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمیم، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا، پیٹوں کے اندر جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 43 تا 46۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم۔ پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والے ضرور کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، پس اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 51 تا 54۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل اللہ، کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہو وہ اللہ ہے۔ سورۃ الصبا آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔